ایک ہوتا ہے بندے کا دوست، کہتا ہے جی یہ میرا دوست ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا یار، کہ دوستی سے اوپر کا ایک رشتہ ہے جس کو یار کہ جب اس سے یار میری دل لگی ہے تو اس سے تو یاری ہے، یار فلاں کا کیا ہوا، یار اس سے تو میری یاری ہے، اس کی باتیں چھوڑو کسی اور کی بات کرو، اس سے تو میری یاری ہے۔ یہ جو دوستی انتہا کو پہنچے اور کمال کو پہنچے، ہمارے زمانے میں اس کو یار کہتے ہیں۔ اچھا، بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ خود لگا لیتا ہے، خود بن جاتی ہیں، راہ رسم چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے دوستیاں لگ جاتی ہیں۔ بسا اوقات بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوستی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات دوست کو بڑے سوچ سمجھ کے بڑی تلاش بسیار کے بعد اسے ڈھونڈا جاتا ہے کہ دوست کوئی ڈھونڈو یار، کوئی اچھا دوست ڈھونڈو۔ جن یاروں اور دوستوں کی بات کرنے ہم چلیں، یہ کسی عام شخص کے یار نہیں ہیں، کسی عام منصب کے یار بھی نہیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے یاران نبوت۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کس کے یار ہیں؟ کس کے؟ یاران نبوت، یہ نبوت کے یار ہیں۔ ان کی دوستی، ان کا تعلق نبوت سے ہے، اور اگر میں یہ جملہ یہاں بڑھا دوں کہ یہ صرف یاران نبوت نہیں ہیں بلکہ یہ یاران ختم نبوت ہیں۔ کیا ہیں؟ یاران ختم نبوت ہیں، جس سے انہوں نے یاری لگائی یہ دنیا میں ایک ہی ہے۔ بھئی جس سے ان یاروں نے یاری لگائی وہ دنیا میں وہ نبوت میں ایک ہے، وہ رسالت میں ایک ہے، وہ ختم نبوت میں ایک ہے، وہ صفات میں ایک ہے، وہ کمالات میں ایک ہے، وہ ذات میں ایک ہے، وہ وجود میں ایک ہے، وہ خوبیوں میں ایک ہے، وہ اپنے زمانے میں ایک ہے، اپنے دور میں ایک ہے، خطے میں ایک ہے، علاقے میں ایک ہے۔ اور اجمیر نگری کے لوگوں میرا جملہ سنو، وہ پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ جس کے یہ یار ہیں وہ ایک ہی ہے۔ نبوتیں اور بھی ہیں لیکن ختم نبوت تو ایک ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح یہ نبوت ختم نبوت میں بے مثال ہے، ایسے ہی یہ یاری میں بھی بے مثال ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اگلی بات سمجھو، یہ جو اس کے یار ہیں، یہ جو نبوت کے یار ہیں، آگے چل کے آتا ہوں لیکن اب یہ سمجھیے، یہ جو نبوت کے یار ہیں، ان یاروں کو ایسا نبی کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی یہ نبیوں میں آخری ہے، یہ نبوت میں آخر ہے، اور یہ یاری میں بھی آخر ہے۔ جیسے ان یاروں کو ایسا یار نبوت والا نہیں ملے گا، ایسے ہی جو یار اس نبی کو ملے ہیں ایسے یار بھی کائنات میں کسی اور کو نہ ملے ہیں نہ ملیں گے۔ پتہ چلا جو نبوت ہے یعنی ختم نبوت ہے یہ بھی خاص ہے، اور جو یاران ختم نبوت ہیں یہ بھی خاص ہے، یہ بھی۔ اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں لے لیتے ہیں، اور وہ یوں ہے کہ یہ نبوت نبوتوں میں چنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟
یہ جو حضور علیہ السلام کی نبوت ہے نا، یہ نبوتوں میں چنی ہوئی ہے بھائی، یہ نبیوں کے نبی ہیں، سادہ الفاظ میں کر دیا میں، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ نبوتوں میں چنی ہوئی ہے۔ سنو، اس نبوت کے لیے یار بھی چنے ہوئے ہیں، یار بھی کہتے ہیں یار اس کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کہیں یار اس سے میری یاری ہے، اس سے میری، اور ظالموں ان کو تو کچھ نہ کہو، ان سے نبی کی یاری ہے۔ ظالموں، بے ایمانوں، مرتدوں، زندیقوں، کافروں، لعنتیوں، انہیں تو کچھ نہ کہو، اتنا تو لحاظ کرو، ان سے نبوت کی یاری ہے۔ صرف نبوت کی یاری نہیں ہے، بلکہ یہ یاری بڑی ہی پیاری ہے۔ تو یہاں نبوت نبیوں میں چنی ہوئی ہے، اور ادھر یار یاروں میں چنے ہوئے ہیں۔ یہ نبوت نبوتوں میں بے مثال ہے، اور یہ یاری یاروں میں بے مثال ہے۔ ایسی دنیا میں کسی نبی کو پیاری یاری والی جماعت نہیں ملی جو اللہ نے حضور کو عظمتوں والی اور پہچان والی اور رفتوں والی دوستی والی جماعت عطا کی ہے۔ ایسی پوری کائنات میں کسی نبی کو ایسی یاری ملی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو نبی علیہ السلام نے یاری ان سے لگائی ہے، خود لگا لی ہے یا یہ بھی کسی نے لگوائی ہے؟ یہ یاری خود بخود لگ گئی ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں خود بخود کوئی چیز نہیں آئی، یہاں ہر چیز کا انتخاب ہے۔ کیا ہے؟ یہاں ہر چیز کا بھائی حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو چنا ہے اور انتخاب کیا ہے۔ دیکھو، نبوت کو چنا، ختم نبوت کو چنا، آپ کے حسن کو چنا، آپ کے جلال کو چنا، آپ کے جمال کو چنا، حسب کو چنا، نسب کو چنا، خاندان کو چنا، قوم کو چنا، قبیلے کو چنا، دادا کو چنا، پردادا کو چنا، نانا کو چنا، نانی کو چنا، ابا کو چنا، اماں کو چنا، وقت کو چنا، حالات کو چنا، شہر کو چنا، وقت کو چنا، مقام کو چنا، دور کو چنا، حالات کو چنا، اور آپ کے لیے علم کو چنا، عمل کو چنا، تقوی طہارت کو چنا، بزرگی شرافت کو چنا، آپ کے چہرے کا انتخاب کیا، نظروں کا انتخاب کیا، لباس کا انتخاب کیا، وجود کا انتخاب کیا، صفات کا انتخاب کیا، کمالات کا انتخاب کیا، کرامات کا انتخاب کیا، معجزات کا انتخاب کیا، ہر چیز کو منتخب کر کے چن چن کے آپ کو دیا، اور ہر چیز دنیا میں جو بے مثال تھی وہ بے مثال چیز آپ کو دے دی۔ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی آئی ہی نہیں، آپ کے قریب کسی ایسی چیز کو آنے ہی نہیں دیا جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی عیب ہو، جس میں کوئی خرابی ہو، اس لیے کہ جہاں آپ کے وجود سمیت آپ کی ہر چیز کو چنا، وہیں پر آپ کے لیے ہر لحاظ ہر طریقے کو چنا۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ولادت پر کتنی ساری دائیاں آپ کے دروازے پر آئی، لیکن کسی دائی کو اندر جانے نہیں دیا، دروازوں سے واپس کر دیا، اس ایک کو جانے دیا، اس لیے کہ اس کے پاس کسی لالچ کو بھٹکنے دینا ہی نہیں تھا، اور کسی لالچی کو جانے دینا ہی نہیں تھا۔ شاہ آنا ہی اس نے تھا جسے اللہ نے پسند اور منتخب کرنا تھا۔
تو دائی کو پسند کیا، اونٹنی کو پسند کیا، اور اس گھر کو پسند کیا، اس بکریوں کو پسند کیا، جس گھوڑے پہ بیٹھے اس گھوڑے کو پسند کیا، جو لباس پہنا اس لباس کو پسند کیا، جو جوڑا زیب تن کیا اس جوڑے کو پسند کیا، جس گھر میں رہے اس گھر کو پسند کیا، جس شہر میں آئے اس شہر کو پسند کیا۔ اب جب ساری چیزوں کو پسند کر کے اس کا انتخاب کیا تو جو جو نبی کے یار بنائے ان یاروں کو بھی پسند کیا، ان کا بھی انتخاب کیا۔ انتخاب کر کے جو پسند آیا تو ابو بکر حضور کو دے دیا، پسند آیا تو عمر حضور کو دے دیا، پسند آیا تو علی حضور کو دے دیا، پسند آیا تو طلحہ حضور کو دے دیا، پسند آیا تو زبیر حضور کو دے دیا، پسند آیا تو خدیجہ حضور کو دے دی، پسند آئی تو عائشہ حضور کو دے دی، حفصہ حضور کو دے دی، رملہ حضور کو دے دی، جویریہ حضور کو دے دی، ماریہ حضور کو دے دی، اور پسند آئی تو زینب حضور کو دے دی، رقیہ حضور کو دے دی، ام کلثوم حضور کو دے دی، سیدہ فاطمہ حضور کو دے دی۔ جو جو پسند آئے اسے دے دیے۔ بلال پسند آیا حضور کو دے دیا، خباب پسند آیا حضور کو دے دیا، خبیب پسند آیا حضور کو دے دیا، عمار پسند آیا حضور کو دے دیا، یاسر پسند آیا حضور کو دے دیا، اکرمہ پسند آیا حضور کو دے دیا، جناب مقداد پسند آیا حضور کو دے دیا، بوذر پسند آیا حضور کو دے دیا۔ ارے کسی کو حبشہ سے لانا پڑا تو حبشہ سے لے آئے، کسی کو فارس سے لانا پڑا تو فارس سے لے آئے، کسی کو عجم سے لانا پڑا تو عجم سے لے آئے، اور کسی کو نہیں لایا تو مکہ میں رہتے ہوئے بھی اسے عطا نہیں کیا، اس کا انتخاب نہیں کیا، اسے پسند نہیں کیا۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بلال حبشہ کا کالا گلے میں غلامی کی توق آپ کی غلامی میں آ جاتا ہے، تو ابو لہب اتنا بڑا اپنے گھر کا بڑا بھی ہے اور آپ کا چچا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور حسین بھی ہے اور کرشی بھی ہے اور ہاشمی بھی ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ تو جواب آتا ہے یہاں ہر کوئی آتا ہی نہیں، یہاں تو انتخاب ہوتا ہے، یہاں تو پسند ہوتی ہے۔ اور حضور اللہ کے دربار میں کہتے اللہ مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے، اللہ کے دربار میں 2 عمر دے دیے، ان میں سے 2 عمر دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، تو اللہ نے 2 میں سے ایک دیا، لیکن دیا وہ جسے پسند کیا تھا، جسے پسند نہیں کیا اسے چھوڑ دیا۔ تو اجمیر نگری کے لوگوں یہ بات تو پتہ چل گئی نا کہ یہ نبی کی نگری میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، اور نبی کے نگر میں بھی ہر کوئی نہیں آ سکتا، نبی کے علم میں بھی ہر کوئی نہیں آ سکتا، نبی کی یاری میں بھی ہر کوئی نہیں آ سکتا، نبی کی طرفداری میں بھی ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ یا انتخاب ہوتا ہے، یا پسند ہوتی ہے، یا دل پرکھے جاتے ہیں، یا دل جانچے جاتے ہیں، یا دلوں پر نظر کی جاتی ہے۔ اور فرمایا ساری دنیا کے دلوں پر نظر ڈالی، جو دل سب سے خوبصورت لگے ان دلوں کو نبی کا یار بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، تمام لوگوں میں حضور نے فرمایا مجھے چنا، واختار لی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، جس کا معنی میں یوں کرنے لگا ہوں کہ ساری دنیا میں یاری کے لیے مجھے چنا اور یاروں کے لیے صحابہ کو چنا۔ کوئی شخص صحابہ کو آج کے لوگوں کی نظر سے مت دیکھے، کوئی شخص صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں مت ڈھونڈے، کوئی شخص بھی صحابہ کو کسی دور کے افراد پر قیاس مت کرے، کوئی شخص بھی صحابہ کی یاری کو کسی اور یاری پر مت پرکھے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی کی یاری پرکھنی ہے
تو صحابہ پر پرکھو، کسی کی محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کی محبت دیکھو، اور کسی کی محبت پر صحابہ کی محبت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صحابہ کی محبت کو دیکھ کر اور محبتیں اور یاریاں بنتی ہیں۔ کیوں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا، ان کا امتحان لیا، انہیں اللہ نے آزمایا، انہیں اللہ نے پرکھا، انہیں اللہ لے کر آئے۔ اور جب حضور علیہ السلام اپنے چچا کے سرہانے بیٹھ کر دعا کر رہے تھے، اللہ میرے اس چچا کو ہدایت سے نواز دے، اور آپ کی طلب بڑھ رہی تھی، اور آپ کی طلب بڑھ رہی تھی، اور آپ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، اور آپ کی جستجو انتہا پہ جا رہی تھی، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور بھیج کر قرآن دے کر کہا جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے تو چاہے اسے ہدایت نہیں ملتی، جسے میں چاہوں اسے ملتی ہے۔ میں تیرے ارد گرد اسے لاؤں گا جو قول کا بھی پکا، فعل کا بھی پکا، عمل کا بھی پکا، علم کا بھی پکا، یاری کا بھی پکا، دوستی کا بھی پکا، وفاداری کا بھی پکا۔ اس لیے تیرا ساتھ دینا کوئی مذاق تو نہیں ہے، دنیا ساری مقابلے میں اتر آئے گی، ظلم و جبر کی دستیوں میں انہیں کھینچا جائے گا، ریتوں پہ رکھ کے انہیں جلایا جائے گا، جلدی انگاروں پہ لٹا کے انہیں آزمایا جائے گا۔ تیرا یار تو وہی ہوگا جو ہر ظلم، جبر و تشدد اور بربریت کو سہ لے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنا دور کی بات تصور بھی نہیں کرے گا۔ میں تو انہیں بھیجوں گا، اس لیے تیرے بس میں نہیں، یہ میرے بس میں ہے۔ جسے میں چاہوں گا اسے لے کر آؤں گا، جس کو رب نے چاہا مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا ہر ظلم و جبر ان پر ہوتا رہا، لیکن سب کچھ کے باوجود ان کے عزائم کو کوئی کمزور نہیں کر سکا، ان کی تکلیفوں کو دینے کے باوجود کوئی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکا۔ یہ ہر حال میں، یہ ہر زمانے میں، یہ ہر دور میں، یہ تنگ دستی میں، یہ تنگی میں، یہ بھوک میں، یہ افلاس میں، یہ جناب ہر قسم کے ظلم و جبر میں پیٹ پر پتھر تو باندھ لیے، گردن جسم کے ٹکڑے تو کروا لیے، بچے یتیم تو کروا لیے، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، یاری نہیں چھوڑی، وفاداری نہیں چھوڑتی۔ آپ کہتے ہو یار اسے مت چھیڑو، کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے اس سے تو میری یاری ہے۔ میں نے کہا کیوں لگی ہے؟ کہ یہ مشکل زمانے کا دوست ہے، مشکل حالات کا دوست ہے، جب مجھے کوئی مانتا ہی نہیں تھا یہ میرے ساتھ چلتا تھا۔ اور دنیا کے لوگوں آج شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، کریا کریا، بستی بستی، ساری کائنات میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے چاہے حضور سے کوئی محبت کرنے والا نہ رہتا ہو، دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت وہ تھا جب پوری دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی تو چند لوگ تھے جو انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، یہی تو چند لوگ تھے جو صحراؤں میں چل کر حضور کے پاس آئے تھے، جس زمانے میں کوئی آپ کا نام لینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ آپ کے نام لینے پر پتھر لگتے تھے، زخم لگتے تھے، تلواریں چلتی تھی، گھر سے نکلتے تھے، لباس اتار لیے جاتے تھے، راستہ روک دیا جاتا تھا، گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے یار ہیں جب لوگ یاری پہ
घरों से निकालते थे, इन्होंने यारी नहीं छोड़ी। जब यारी पे लोग मारते थे, इन्होंने यारी नहीं छोड़ी। जब यारी पे तपती रेत पे लिटाते थे, इन्होंने यारी नहीं छोड़ी। जब यारी पे जलते अंगारों पे जलाते थे, इन्होंने यारी नहीं छोड़ी। जब यारी लगाने से घर बाहर से निकाला जाता था, इन्होंने नहीं छोड़ी। यहां तक कि इन्हें मक्का जैसे शहर से निकाल दिया गया, अपने बनाए हुए घरों से निकाल दिया गया, अपनी औलाद के सामने से निकाल दिया गया। बीवियां इनसे छीन ली गई, बेटे इनसे छीन लिए गए। ये कितने पक्के थे, ये कितने वफादार थे, ये कितने जानिसार थे। ये सब बर्दाश्त कर लिया मगर यारी नहीं छोड़ी। मुझे जुमलों में यूं कहने दो, घर छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। माँ बाप छोड़ दिए, यारी नहीं छोड़ी। औलाद छोड़ दी, यारी नहीं छोड़ी। कबीला छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। अरे अजमेर नगर के लोगों, मेरी तरफ देखो, खाना छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। रिस्क छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। हाथों के बने हुए घर छोड़ दिए, यारी नहीं छोड़ी। दिल में बसने वाली बीवी छोड़ दी, यारी नहीं छोड़ दी। अपना मकान छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। जहान छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। इंसान छोड़ दिए, यारी नहीं छोड़ी। अपना शहर छोड़ दिया, यारी नहीं छोड़ी। अरे हर चीज सामने आई, कबूल कर ली, यारी नहीं छोड़ी। बल्कि यहां तक के 4-4 बच्चे देने पड़े, कुर्बान कर दिए, यारी और वफादारी नहीं छोड़ी। और अजमेर नगर के लोगों, तुम किन यारों की बात करते हो? नबूवत के यारों की बात करते हो, जिन्होंने हर चीज कुर्बान करके नबी की यारी से वफा निभा डाली है और वफा पूरी कर डाली है और ऐद निभा डाला है। हर मुश्किल में डट गए हैं। उसने बदर बुलाया, ये बदर चले गए। ओहद में बुलाया, ये ओहद में चले गए। खैबर में बुलाया, ये खैबर में चले गए। तबूक में बुलाया, ये तबूक में चले गए। यरमुक में बुलाया, ये यरमुक में चले गए। अरे बरसते तीरों में बुलाया, ये बरसते तीरों में चले गए। सामने तलवारें थी, इनके हाथों में टहनियां दे दी, ये उस तरह चले गए। सामने घोड़ों पर सवार थे, ये पैदल चले गए। सामने ताकत में थे, ये कमजोर होकर चले गए। सामने हजारों में थे, ये सैकड़ों में चले गए। सामने सैकड़ों में थे, ये दर्जनों में चले गए। सामने दर्जनों में थे, ये 2-4 चले गए। अरे जहां बुलाया, एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जहां इन्होंने इनकार करके कहा हो हम नहीं आते। मूसा की कौम ने कहा था, फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन। आप जाओ, आपका रब जाए, हम तो नहीं लड़ते। लेकिन नबी के यारों ने कहा, मक्का में बुलाओगे, मक्का में आ जाएंगे। मदीना में बुलाओगे, मदीना में आ जाएंगे। मैदान में बुलाओगे, मैदान में चले जाएंगे। शहर में बुलाओगे, शहर में चले जाएंगे। आका जहां आप आवाज दोगे, हम वहीं खड़े होंगे। हम मूसा की कौम की तरह नहीं हैं जो कहे फज़हब अंता व रब्बुका, आप जाएं और आपका रब जाएं, दोनों लड़े फकातिला इन्ना हाउना काइदुन, हम तो यही बैठेंगे। उन्होंने जवाब दिया, जब तक आप होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे, राहत से नहीं बैठेंगे, सुख का सांस नहीं लेंगे। नबी आपकी आओ के साथ हमारी आहें, आपके कदमों के साथ हमारे कदम, आपकी आवाज के साथ हमारी आवाज, आपकी सोच के साथ हमारी सोच, आपके निकलने के साथ हमारा निकलना, आपके चलने के साथ हमारा चलना। इशारा आपका होगा, आपके इशारे आबरू पे हम अपनी इज्जतें कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे किसी सूरत में नहीं हटेंगे। महज दावा नहीं था, महज बात नहीं थी। कुरान शाहिद है, हदीस शाहिद है, तारीख शाहिद है, हालात शाहिद है, वाक़ियात शाहिद है, ज़माना शाहिद है, दुनिया शाहिद है। फिर इन्होंने करके दिखाया, जो कहा था कर दिखाया। बदर आया, कर दिखाया। ओहद आया, कर दिखाया। खैबर आया, कर दिखाया। सख्ती आई, कर दिखाया। जंग आई,
کر دکھایا، گردنیں کٹی وعدہ کر دکھایا، بچے یتیم ہوئے وعدہ کر دکھایا، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آج تاریخ میں کوئی ایک تو بتاؤ جو چند لمحوں کے لیے نبی کو چھوڑ کر دور چلا گیا ہو، نام اس نے محمد سے وفا کر دیا ہو اور پیچھے ہٹ گیا ہو۔ اجمیر نگر کے لوگوں، دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گی، انہیں نبی کے یاروں کی صفوں میں ایسا کوئی نہیں ملے گا جو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے بے شمار ملیں گے جو کٹ گئے، ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے، تڑپ گئے، لہولہان ہو گئے، گردنیں کٹوا دی، قبر کی پاتال میں اتر گئے۔ ایسے تو ملیں گے، ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے، قائم رہنے والے، مضبوط رہنے والے، ہر کوئی ملے گا، مگر جانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یاری میں، وفا میں انتہا کر دی ہے۔ کائنات کی تاریخ میں اتنے مضبوط یار کسی کو نہیں ملے جتنے یاران نبوت تھے۔